السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے مولانا شبلی نعمانی کی حالات زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 یعنی 1857 کو پیدا ہوئے۔ وہ یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یو پی جو ہے وہ انڈیا کا ایک پروونس ہے جس کا فل فارم ہے اتر پردیش۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں، ایک پوری کنٹری ہوتی ہے، پھر کنٹری کو مزید ڈیوائڈ کیا جاتا ہے صوبوں میں، اور پھر صوبوں کو مزید ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ضلعوں میں، پھر ضلع مزید ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تحصیل میں، اور پھر تحصیل میں بہت سے شہر، گاؤں اور ٹاؤنز وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک پروونس ہے کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا، تو اس میں بہت سے ضلع ہیں۔ اب اس کے پی کے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے ایک ضلع ہوگا ہمارے پاس ضلع مردان۔ اب ضلع مردان کو مزید تحصیلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک تحصیل کیا ہے؟ تحصیل مردان ہے، تخت بے ہے، اور تیسرا جو اس کے اندر تحصیل ہے وہ کاٹلنگ ہے۔ پھر اگر ہم تحصیل مردان کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ابھی بہت سے سٹیز ہوں گے، ٹاؤنز ہوں گے، گاؤں ہوں گے۔ اس میں صرف ایک ہی شہر ہے اور وہ ہمارا شہر مردان ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے جو ہے تو گاؤں بھی ہے، اس میں قصبے بھی ہے، جیسے کہ اس میں جو ہے تو بالا گڑھی ہے، ٹھیک ہے، گجر گڑھی وغیرہ۔ تو مطلب کہ صوبے کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ضلعوں میں، پھر ضلع کو قصبوں میں، قصبوں کو پھر مزید جو ہے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹاؤنز میں، ولیجز میں اور سٹیز میں۔ تو مولانا شبلی نعمانی کا ہمیں جسٹ پروونس بتایا ہے، پھر پروونس سے جو ہے تو ان کا ضلع اٹھایا ہے، ضلع ان کا ہے اعظم گڑھ۔ پھر تحصیل کا نام نہیں مینشن کون سا تحصیل ہے، بس ڈائریکٹ ہی ہمیں قصبے کا بتایا گیا ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے بندول میں ہی پائی۔ دیکھیں، ہوتا ہے اسی طرح، ہم جو منی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو لوگ اپنے نزدیک اسکولوں میں ہی بھیجتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں دور دراز اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے، پھر وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن شروع میں تو بچوں کا جسٹ عادی بناتے ہیں، تو وہ اپنے ہی محلے میں جو اسکول ہوتے ہیں، نزدیک کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں۔ اور پرانے زمانوں میں تو اکثر اس طرح سے ہوتا تھا کہ بچے اسکول نہیں جایا کرتے تھے، بس ان کے گھر میں جو پڑھا لکھا ہوتا تھا ان سے ہی وہ پڑھتے تھے۔ لیکن مولانا شبلی نعمانی جو تھے وہ انہوں نے بندول کے اسکول میں تعلیم پائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے منطق و فلسفہ، طبیعیات اور ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ ابھی منطق کیا ہے اور فلسفہ کیا ہے تو میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ مینس کسی چیز پر غور کرنا اور اس کے متعلق سوال کا ذہن میں آنا، پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا، مینس کہ کسی چیز کو غور سے دیکھنا، اس طرح مطلب کہ اس سے نہیں دیکھنا، اس کو غور سے دیکھنا، اس کے بارے میں ڈیپلی سوچنا۔ لائک ہماری زندگی ہے تو زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں سوچنا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے فلسفے میں آتا ہے۔ پھر منطق کیا ہے؟ لاجک ہے۔ فار ایگزامپل، علی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور علی جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو ابھی علی جو ہے اپنے فیل ہونے پر اگر ذرا ڈیپلی سوچے تو یہ فلسفہ ہے۔ جیسے علی کہے گا، ابھی وہ ڈیپلی سوچے گا نا اپنے فیل ہونے کے اوپر، تو علی کیا کہے گا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، اس کا مطلب میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے۔ ابھی فلسفہ جو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ سوچ جو ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ یہ ہمیں صحیح سے سوچنا بتاتا ہے، مین کہ ہم کس طرح سے اچھے طریقے سے سوچیں گے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط ہم کس طرح سے کہیں گے۔ جیسے ابھی یہاں پر منطق کہے گا کہ نہیں، انسان کی ویلیو مارکس سے نہیں، پاس ہونے فیل ہونے سے نہیں، بلکہ اس کے کردار سے ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس منطق، مینس صرف
صرف ڈیٹیل سے سوچنا فلسفہ ہے، صحیح غلط کی پہچان پر منطق بتاتی ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی غازی پور سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کی الگ سے ایک تعلیم بھی دی جاتی ہے، مطلب کہ سکھایا جاتا ہے۔ تو غازی پور جو ہے وہ یو پی کی ایک سٹی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس لائن میں یہ بھی مینشن ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے طبیعیات اور ریاضی کی تعلیم بھی جو ہے وہ غازی پور سے پائی۔ طبیعیات مینس فزکس، ریاضی جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نا، انہوں نے زیادہ تر اسلامی مضامین پڑھے، اسلامی سبجیکٹس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے فقہ بھی، مطلب فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، علم حدیث بھی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی کو اردو ادب میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن اس کا پروف کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے میتھمیٹکس یا جو فزکس سے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے ایکسپرٹ تھے یا وہ تھے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں بک میں مینشن ہے کہ انہوں نے حاصل کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں غازی پور میں رہ کر، مطلب کہ انہوں نے وہاں کے کالج یا اسکول سے تعلیم پائی، اور جس طرح سے ہمارے اسکولوں میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ویسے ان کو بھی یہی پڑھائے ہوں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے فقہ کی تعلیم رامپور اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سیکھنا یا غور سے سمجھنا، ٹھیک ہے، مینس کہ کسی چیز کو غور سے سمجھنا۔ تو اگر ہم اسلامی اس سے دیکھیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو فقہ جو ہے وہ اسلام کی اسٹڈی ہے ڈیپلی، مینس کہ کوئی بندہ دین اسلام کو کافی ڈیپلی اسٹڈی کرے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کون سا کام جو ہے وہ حلال ہے، کون سا کام حرام ہے، کون سے کام کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، کون سا کام مکروہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ روزہ کب رکھنا ہے، کس ٹائم پہ رکھنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے تو یہ فقہ کی تعلیم میں آ جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے رامپور سے حاصل کی، مطلب کہ یہ ایک تعلیم بھی ہے، بطور تعلیم انہوں نے رامپور سے حاصل کیا۔ اور علم حدیث کی تعلیم مینس کہ احادیث کو بھی انہوں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا، تو وہ تعلیم انہوں نے سہارنپور میں حاصل کی۔ غازی پور، رامپور اور سہارنپور، یہ تینوں جو ہے تو یہ یو پی کے سٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابھی یہ جو مسلم علی گڑھ کالج ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، تو مولانا شبلی نعمانی اس میں پروفیسر رہے، تدریسی خدمات بھی انہوں نے سر انجام دیے اس کالج میں۔ تدریس مینس کے سکھانا، یعنی انہوں نے اس میں ٹیچنگ بھی کی۔ ابھی پروفیسر کا لفظ آ گیا تو یہ کیا ہے کہ اسکول لیول پر ہم یوز کرتے ہیں یہ ٹرم ٹیچر یا استاد، ٹھیک ہے، مطلب جو پڑھانے والا ہوتا ہے اسے ٹیچر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کالج لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر دیکھیں تو پھر اس کو لیکچرر یا پروفیسر کہتے ہیں۔ تو جو لیکچرر ہوتا ہے وہ بس مطلب کہ ٹیچر ہوتا ہے، عام سا ٹیچر ہوتا ہے، وہ پڑھاتا ہے بچوں کو، لیکن جو پروفیسر ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے اور نالج کے لحاظ سے لیکچرر سے کافی جو ہے مطلب کہ آگے ہوتا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ کافی نالجبل ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، ریسرچ وغیرہ میں بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو وہ پروفیسر ہی مینس جسٹ لیکچرر نہیں تھے، وہ پروفیسر تھے کس کالج میں؟ مسلم علی گڑھ کالج میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1882 یعنی 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ پروفیسر آرنلڈ جو تھے یہ برطانوی اسکالر اور مورخ تھے، ان کے ساتھ مل کر مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ابھی تمغہ مجیدیہ کیا ہے؟ تو تمغہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں میڈل کو، ٹھیک ہے۔ تمغہ مجیدیہ یہ ایک ایسا میڈل تھا جو ترکی حکومت میں شروع کیا سلطان عبد المجید اول نے، یعنی انہوں نے اس تمغے کو جاری کیا۔ یہ وہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو مطلب کہ
ادب میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام دے، تعلیم کے شعبے میں یا پھر وہ کوئی مطلب کہ خدمت کے شعبے میں جو ہے تو کوئی اچیومنٹ کرے، کوئی خاص کارنامہ سر انجام دے تو ان کو یہ تمغہ، یہ میڈل دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی ادب کے جو مطلب وہ ہے اس میں بڑا حصہ لیا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے تو اسلامی جو علوم ہے جیسے کہ علم حدیث ہے، فقہ کی تعلیم ہے، وہ بھی حاصل کی تھی۔ تو یہ میڈل ان لوگوں کو بھی دیا جاتا تھا جو اسلامک سبجیکٹس کو مطلب کہ اسٹڈی کرے، اس کے ماہر ہو۔ تو مولانا شبلی نعمانی جو ہے ان کی ادب میں بھی نمایاں خصوصیت ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسلامک سبجیکٹس کی اسٹڈی بھی کی تھی۔ تو اسی لیے یہ جو تمغہ، یہ جو میڈل ہے، یہ ترکی حکومت کی طرف سے ان کو بھی ملا۔ اس کے علاوہ انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ وہاں پر وہ تو انڈیا میں رہتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، تو وہاں پر تو پھر انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریز حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ خطاب جو ہے یہ ایک نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے کسی بندے کو، اس کے کسی خاص اچیومنٹ کے مطلب کہ اس کے کسی خاص اچیومنٹ کی وجہ سے۔ تو یہ شمس العلماء کا مطلب ہے، شمس مینز سورج، علماء عالم کی جمع ہے، یعنی علم والوں، یعنی عالم اور سورج، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، ایک جس طرح سورج جو ہے وہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اس کی روشنی سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا مطلب ایک ایسا بندہ جس کے پاس نالج ہو اور اس کے نالج سے دوسرے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو، ان کو فائدہ ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں مولانا شبلی نعمانی کے پاس خود بھی نالج تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے فقہ کی تعلیم، علم حدیث کی تعلیم، ٹھیک ہے، اسی طرح منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ تو یہ نہ صرف انہوں نے خود حاصل کی تھی بلکہ وہ جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پھیلاتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے مسلم علی گڑھ کالج میں تدریسی خدمات بھی سر انجام دی۔ تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے تو انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ پھر ہے سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ جو ہے یہ بھی انڈیا کی سٹی ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کی کیپٹل اینڈ لارجسٹ انڈیا کی نہیں، یو پی کی کیپٹل اینڈ لارجسٹ سٹی ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی جو ہے جب سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ لکھنؤ چلے گئے۔ ابھی وہ لکھنؤ کیوں چلے گئے؟ بیسیکلی سر سید احمد خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اس تحریک میں مولانا شبلی نعمانی نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن مولانا شبلی نعمانی اور سر سید احمد خان کی رائے میں جو ہے تھوڑا سا فرق تھا، مطلب کہ وہ ذرا مخالف تھے رائے کے لحاظ سے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی علوم پر کافی توجہ دے، جیسے سائنس ہو گیا، مطلب کہ جتنے بھی مغربی سبجیکٹس سے جو پڑھائے جاتے تھے وہاں پر وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر مسلمان جو ہے وہ بھی اس کو حاصل کرے۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حاصل نہ کرے، وہ کہتے تھے حاصل کرے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک سبجیکٹس ہے اس کو بھی ہم نے اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنا ہم ان سبجیکٹس کو دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے مطلب کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف آ گیا، لیکن سر سید کی وفات کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آلریڈی سر سید احمد خان نے تو مسلم علی گڑھ کالج قائم کر لیا، مینز مغربی علوم تو اس میں پڑھائے جاتے تھے نا، لیکن اسلامک سبجیکٹس کہا گئے۔ تو مولانا شبلی نعمانی اسی کے لیے جو ہے تو لکھنؤ چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنؤ جا کر انہوں نے نداوت العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ دیکھیں ان کی سوچ کیا تھی کہ مغربی سبجیکٹس بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو اس کے ساتھ اسلامک سبجیکٹس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دی جائے، لیکن انسان کا جو ڈریم ہوتا ہے وہ سے مطلب کہ جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ملتا ہے، یس، لیکن اس ارنے کے بس بہت آسانی سے اسے مل جائے، اس کے لیے اسے محنت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
ایک ایک قدم جو ہے وہ اسے کامیابی تک لے کر جاتا ہے۔ تو دیکھیں مولانا شبلی نعمانی نے ابھی صرف دعوت العلماء قائم کیا ہے، یعنی صرف جو ہے علمی مرکز، دینی علم کا مرکز جو ہے وہ قائم کیا۔ ابھی مغربی علوم باقی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کریں گے، انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعظم گڑھ کے مقام پر انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اعظم گڑھ جو سٹی ہے یو پی میں، وہاں پر مولانا شبلی نعمانی، ان کے کچھ شاگردوں اور ان کے دوست مولانا عبدالحی فرنگی نے یہ جو ادارہ ہے یہ قائم کیا۔ یہاں پر جو ہے تو مغربی علوم بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دینی علوم بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا مرکز بنا دیا جائے، ایک ایسی جگہ بنا دی جائے جہاں پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے تو مغربی سبجیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سبجیکٹس بھی پڑھائے جائے۔ تو یہ اسکول یا کالج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ سے یہاں پر ٹیچرز ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں سارے علوم، اور ریسرچ کرنے میں بھی جو ہے تو طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ تحقیقی لفظ جو ہے تحقیق سے ریلیٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے ریسرچ۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ سوانح عمری کیا ہے؟ سوانح عمری مینس ایک بندہ ہے، اس کی لائف کی جو پوری سٹوری ہوتی ہے جو لکھتے ہیں اسے سوانح عمری کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں اس بندے کے ایکسپیرینسز، اس کا جاب کس طرح تھا، ٹھیک ہے، اس کی کیا کیا عادات تھی، کس شعبے میں، مطلب کہ وہ کس طرح کا تھا، یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ یا تو وہ بندہ خود اپنی سوانح عمری لکھتا ہے یا کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کی سوانح عمری لکھتا ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی جو ہے انہوں نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی ماضی کی یاد دلائی، ان کی سنہری ماضی کی یاد، مینس کہ جو پاسٹ میں گزرے ہیں مسلمانوں کے عظیم رہنما، جو گریٹ لیڈرز گزرے تھے، ان کی سوانح عمری جو ہے اس کے ذریعے مولانا شبلی نعمانی نے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلائی۔ کیا مطلب کہ ان کی جو ماضی تھی وہ کس ٹائپ کی تھی، تاکہ اس سے جو ہے وہ مستقبل کی تعمیر پر ان کو ابھار سکے۔ ابھارنا ایک ہوتا ہے نا، کوئی چیز پھول جاتا ہے، ہم اسے ابھارنا کہتے ہیں، اور یہ والا ابھارنا جو ہے اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر کسی کو تیار کرنا تاکہ ان کے مائنڈ میں نیو آئیڈیاز آ جائے۔ تو جب ان کو ان کی ماضی کی یاد دلائی، ظاہر ہے وہ اپنے ماضی کے متعلق فخر جو ہے وہ فیل کریں گے اور اپنے مستقبل کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ اپنے ان گریٹ لیڈرز سے امپریس ہو جائیں گے اور ان کو اپنے رول ماڈلز بنا دیں گے، وہ ان کے رول ماڈلز بن جائیں گے۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ تنقید جو ہے خوب یا خامیاں نکالنا، اسے ہم تنقید کہتے ہیں۔ تو پھر اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک ہوتا ہے ادبی تنقید، ایک ہوتا ہے فن کی تنقید۔ فن کی تنقید میں کیا ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ، فلم وغیرہ ہے، اس میں ایکٹریس کی ایکٹنگ کو دیکھنا، اس کی تجزیہ کرنا، تو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح ادبی جو تنقید ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کوئی تحریر ہے یا ایک بک ہے، جو بھی ہے، مطلب کسی بھی ٹائپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی تجزیہ کریں گے، ٹھیک ہے، مختلف اس سے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی کہانی کس طرح ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں، اس کی جو کردار ہے ان کا رول کس طرح سے ہے، تو پھر ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اس کی خوبیاں خامیاں جو ہے وہ بھی نکالیں گے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم خوبیاں خامیاں نکالیں، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں۔ تو مولانا شبلی نعمانی تو ایک رائٹر تھے، تو ظاہر ہے وہ ادبی تنقید کو ہی انہوں نے چوز کیا ہے۔ تو تنقید کے میدان میں انہوں نے کچھ حد تک، یعنی کہ سارے کے سارے اپنی مشرقی تنقید کو بھول گئے نہیں، کچھ حد تک انہوں نے مغربی تنقید کے اصولوں کو اور کچھ حد تک حالی کے جو اثر ہے اس کو قبول کیا ہے، لیکن ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، مطلب کہ وہ کبھی بھی جو ہے مغربی جو تہذیب اور تمدن ہے اس سے کبھی بھی امپریس نہیں ہوتے، ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ یہ
اس کی جو ثبوت ہے وہ ہمیں ملتی ہے جب مولانا شبلی نعمانی کہتے تھے کہ مغربی سبجیکٹس ٹھیک ہے پڑھنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سبجیکٹس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے. مینس کہ وہ مغرب سے اتنے امپریس نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی ثقافت کو ہی بھول جائے. نہیں، وہ خالص مشرقی ہے، اپنے مشرقی تہذیب اور تمدن، مشرقی سبجیکٹ سب کو جو ہے کافی امپورٹنس دیتے تھے. وہ کسی بھی وقت مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. مرعوب مینس کہ امپریس ہونا، متاثر ہونا. مغرب کی جو تہذیب ہے اور جو ان کی علم و ادب ہے اس سے مولانا شبلی نعمانی امپریس نہیں ہوتے تھے. تہذیب اور ثقافت میں فرق کیا ہے؟ تہذیب مینس کہ جو قوم ہے کسی، ٹھیک ہے، ان کی جو وہ ہے نا بول چال کے طریقہ ہے، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا اخلاق کس ٹائپ کا ہے. جبکہ تہذیب ثقافت کا ایک حصہ ہے. ثقافت جو ہے وہ پورے لائف سٹائل کو کہا جاتا ہے. کسی قوم کی جو پوری طرز زندگی ہوتی ہے اسے ثقافت یعنی کہ کلچر کہا جاتا ہے. اس میں زیادہ تر ان کی ڈریسنگز وغیرہ، ان کے کھانے وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن تہذیب میں زیادہ تر بول چال کا رویہ، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے، یہ سب کچھ اس میں جو ہے تو آتا ہے. تو مغرب کی تہذیب سے اور اس کے علم و ادب سے وہ کبھی بھی جو ہے امپریس نہیں ہوتے تھے. ان کا شمار سر سید کے رفقا اور اردو عناصر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے. ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے. ادب مینس کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، نظم لکھ کر جو ہم مختلف تحریریں لکھتے ہیں، نظم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مضمون وغیرہ، ناول وغیرہ ہم لکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ جو ہے تو کہلاتا ہے ادب. تو انہوں نے ادب بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ادب کا جو مین مقصد ہے وہ مقصد ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے مقصد؟ یعنی کہ وہ جو بات لکھتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی لکھتے جاتے ہیں. ان کی بات کا ایک مقصد ہوتا ہے. ان کا نصب العین یعنی مین مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق احساس فخر پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہو. اس بات کو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سوانح عمریوں کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلائی تاکہ وہ پراؤڈ فیل کر سکے اپنے ماضی کے بارے میں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکے. ان عظیم رہنماؤں کو اپنے رول ماڈلز بنائے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اور تہذیب کو نئے لوگوں کے سامنے پیش کیا. نئے لوگوں سے مراد اس وقت کی نوجوان نسل ہے. اور تہذیب کا لفظ یہاں پر اس لیے آیا ہے کیونکہ اگر ثقافت کا لفظ وہ یوز کرتے تو اس میں زیادہ تر ان کے مطلب کہ کھانے پینے کا طریقہ، ان کے کپڑے وغیرہ وہ جو ہے آتے تھے. لیکن تہذیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے بات چیت کا طریقہ کس طرح تھا. تو بات چیت سے بھی انسان کی جو تربیت ہے وہ شو ہوتی ہے. تو اسی لیے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو نئی نسل ہے وہ اپنی تہذیب کو بھی بہتر بنائے، ٹھیک ہے. ان کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارات مختصر ہے. عالمانہ مینز دانشورانہ. وہ جب کسی ٹاپک کو بیان کرتے ہیں تو وہ عالمانہ انداز سے، دانشورانہ انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں. اور ان کا جو لہجہ ہوتا ہے مینز ان کی تحریروں میں اگر ہم ان کے لہجے کو دیکھیں نا تو وہ پرجوش ہوتا ہے. کچھ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ جو ہے وہ کسی ٹاپک کو بیان کرتا ہے تو لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، اس کے لہجے میں جوش نہیں ہوتا. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے لہجے میں جوش ہوتا ہے جو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اور عبارات جو ہے وہ مختصر ہے. ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. جوش بیان مینس کہ وہ جو ان کے بیان کا طریقہ ہے وہ جوش کے ساتھ ہے. وہ کسی ٹاپک کو بیان کرتے ہیں تو جوش کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے اس میں جو ہے تو جو اب کیا ہے جو جوش بیان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
انہیں الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے، مینس کہ کس موقع پر کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اس پر ان کو بڑی قدرت حاصل ہے۔ وہ موقع کے لحاظ سے بڑے پیارے الفاظ جو ہے وہ چنتے ہیں، وہ موتی چنتے اور موتی پروتے، یعنی کہ وہ الفاظ کا چناؤ بھی بہتر کرتے اور پھر خوبصورت مطلب کہ تحریر جو ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ دیکھیے علمی مسائل سے مراد علم سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب کہ مسائل ہیں وغیرہ ہے، لائک کسی کا سوال ہے اس کو سولو کرنا، یہ سارے علمی مسائل میں آتے ہیں۔ تو جو علمی مسائل ہوتے ہیں وہ ایک سیریس وہ ہوتا ہے نا، اس میں لوگ سیریس رہتے ہیں، سیریس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کا انداز شگفتہ ہے۔ ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علمی مسائل کو فنی انداز سے بیان کرتے ہیں، نہیں، ان کا انداز شگفتہ یعنی کہ پیارے انداز سے، نرم انداز سے وہ بیان کرتے ہیں، سیریس اس میں بھی وہ نرم انداز سے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ عبارت سلیس، روا اور بے ساختہ ہوتی ہے، مینس کہ ان کی جو عبارات ہوتی ہے وہ سلیس مینس ایزی ہوتی ہے، روا بالکل روا دوا ہوتی ہے، بے ساختہ مینس مشکل نہیں ہوتی، ایزی ہوتی ہے۔ اسلوب مینس طریقہ، اسلوب محققانہ اور فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ محققانہ ہوتا ہے، مینس کہ اس طرح سے لگتا ہے کہ انہوں نے پوری جو ہے اس پر ریسرچ کی ہے، اور واقعی جو ہے مطلب کہ وہ اس طرح نہیں لکھتے کہ جسٹ اپنی رائے کو شو کرے، وہ پورے مطلب ثبوت دلیل کے ساتھ وہ لکھتے ہیں۔ فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تو فکرے سے مراد ہے فریز، یعنی کہ ایک ایسا جملہ جو گروپ آف ورڈز تو ہو، الفاظ کا مجموعہ تو ہو، لیکن وہ کمپلیٹ معنی نہ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں فریز کہتے ہیں۔ تو فکرہ جو ہے اس میں شعر کی حکمت ہوتی ہے، یعنی وہ فکرے کو بڑھاتے نہیں چلے جاتے کہ بس الفاظ اٹھا لیے اتنا لمبا چوڑا کر لیا، نہیں، چھوٹا سا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس میں پورے شعر کا حکمت ہوتا ہے اور بیان کا جادو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ٹاپک کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تاریخ نگاری مینس کہ تاریخ کے بارے میں لکھنا، ٹھیک ہے، اور تنقید نگاری تو ہم جان چکے ہیں کہ چیزوں کا تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ادبی تنقید تھی، ٹھیک ہے، تو کسی بھی ادب کا، کسی بھی تحریر کا تجزیہ کرنا، اس کی خوبیاں خامیاں نکالنا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ تو ان دونوں شعبوں میں، ان دونوں فیلڈز میں جو سید احمد خان کا مقام ہے وہ کافی بلند ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ تصانیف لکھی، ان کے تصانیف کے ناموں کو جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کتاب اور تصنیف میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیں تصنیف جو ہے اس سے رائٹر خود لکھتا ہے، مینس کہ وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں لکھتا کہ کسی اور ریسورس سے وہ ہیلپ لے لے، لائک وہ کسی اور بک کو پڑھ لے، اس سے ہیلپ لے کر وہ اپنے بک میں کچھ لکھ کے، یا انٹرنیٹ وغیرہ سے کچھ ہیلپ لے لے، نہیں، وہ تصنیف نہیں ہوتی۔ تصنیف سے مراد ایسی تحریر جو رائٹر جو ہے وہ خود لکھ کے، مینس کہ اپنی آبزرویشن کے اکارڈنگ لکھ کے، اپنی خیالات کے اکارڈنگ لکھ کے، اور اگر تصنیف جو ہے اسے ہم نے کور وغیرہ مطلب ہم نے اس کو پبلش کر لیا، اس کا کور سب کچھ جو ہے وہ ڈن ہو گیا، تو پھر ہم اس کو بک کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر یہ کورڈ اس فارم میں نہیں ہے تو پھر یہ جسٹ تصنیف ہے، لیکن تصنیف کو پھر ہم اس طرح سے بک بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تصنیف کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو ہے تو خود لکھا گیا ہو، کسی اور چیز کے ذریعے نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر چاہے یہ بک کی صورت میں ہو یا نہ ہو، ہم اس کو تصنیف کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی مشہور تصانیف جو ہے وہ ہے سیرۃ النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، سفرنامہ روم و مصر و شام، ٹھیک ہے، یہ ان کی مشہور تصانیف ہے۔ اس کے علاوہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی تصنیف جب وہ لکھ رہے تھے تو اس میں تقریباً انہوں نے 2 جلدیں لکھی، ٹھیک ہے، 2 جلدیں انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ جو باقی 4 جلدیں وہ رہ گئے وہ ان کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھی،
کیونکہ جب مولانا شبلی نعمانی نے اس تصنیف کی 2 جلدیں لکھی تو وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر باقی 4 جلدیں جو ہے وہ ان کے اس شاگرد نے لکھی، ٹھیک ہے۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھی، ٹھیک ہے، ان کے اسٹوڈنٹ سید سلیمان ندوی نے باقی کے 4 جلدیں لکھی۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی نے 1914 یعنی 1914 میں وفات پائی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔